منکرین حیات کہتے ہیں ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں، لہٰذا یہ بات جائز ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی اعلیٰ حیات ہے کہ حیات کا انکار کر دو وہ اعلیٰ ہے۔ بھائی اعلیٰ حیات کا معنی تو یہ ہے کہ پیغمبر کریم کی قبر جنت کا باغ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی اعلیٰ اولا عرفہ ہے کہ دور سے درود پڑھو فرشتے لے جاتے ہیں، قریب سے پڑھو حضور خود سنتے ہیں۔ اگر یہ مانتا ہے تو یہی اعلیٰ حیات ہے، اور اگر یہ نہیں مانتا تو وہ اعلیٰ حیات نہیں ہے، جھوٹ بول رہا جو کہ اعلیٰ علیین میں یہ بات درست ہے۔ تو بھائی اعلیٰ علیین میں تو اعمال نامہ ہوتا ہے، قرآن کریم میں ان کتاب الابرار لفی علیین، اعلیٰ علیین میں تو کتاب الابرار نیکوں کا وہاں پر اعمال نامہ ہوتا ہے۔ حضور اعلیٰ علیین میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بابا رسول اللہ کے لیے قبر اعلیٰ علیین اور جنت سے 1000 گنا بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں جنت میں سب کچھ ہے، حضور کا مدینہ نہیں ہے، اور میرے اس مدینے میں حضور کی قبر میں قبر بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ تو کہتا ہے حضور جنت میں گئے ہیں، یہ اعلیٰ ہے، میں کہتا ہوں وہ جنت چلا کے حضور کے قدموں میں لائی گئی ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ حضور کیوں گئے؟ جنت چلا کر لائی گئی ہے، یہ قبر جنت کا باغ ہے، اسے اعلیٰ حیات کہتے ہیں۔ اعادہ روح والی حدیث قرآن کے خلاف فیمسک الذی کے خلاف وضاحت فرمائے۔ جی بالکل نہیں، فیمسک التی قضا علیہ الموت کا معنی یہ ہے کہ رب کریم اس کی روح کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جس پر موت کا فیصلہ ہے۔ اگر اعادہ روح خلاف ہے تو میرے یہی مخالفین کہتے ہیں اوپر برزخ میں زندہ ہے روح، اوپر جس میں مثالی میں ہے، تو جس میں مثالی میں روح گئی ہے وہ فیمسک کے خلاف نہیں ہے، جو اپنے جسم میں آئے یہ فیمسک کے خلاف ہے۔ عقل والی بات کرو بھائی، اس گھر تو باہر نہیں جانا تو پھر بیوی پیکے تو گئی بیٹھی ہے، تو باہر نہیں جانا تو پھر میں حیران ہوں بھائی۔ تو وہ بات کریں جو بات کرنے والی۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون آیات اموات غیر احیاء کے مخالف ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس نبی پر یہ آیت اتری ہے اموات غیر احیاء، اسی نبی نے یہ حدیث سنائی ہے کہ انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضور پاک سے زیادہ قرآن تم جانتے ہو۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، اموات غیر احیاء کس کے لیے؟ اس آیت کو پورا تو پڑھو، والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ تو ان کے لیے ہے جن کو اللہ کے علاوہ خدا مانا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ حضور کو تو وہ کافر نبی ماننے پہ تیار نہیں تھے، اللہ کیسے مانتے؟ تو کیسے یہ آیت اس کے خلاف ہے؟ عقل والی بات کرو، پوری آیت پڑھو، ایک ایک ٹکڑے پر بات نہیں ہوتی۔ 14 صدیوں میں اہل سنت کے اندر کسی نے حیات النبی کا انکار کیا؟ اس دھرتی پر نہیں کیا، اس دھرتی پر نہیں کیا۔ جس نے پہلے کیا تھا وہ حجاج تھا، جس کو رگڑا حضرت ابو ایوب انصاری نے دیا تھا۔ احلاء السنن کی جلد نمبر 10 میں ہے، حجاج نے کہا تھا اتنادی العظام لا ارواح فیہا، قبروں پہ بات کرتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں روح نہیں ہے، خالی ہڈی ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابو ایوب نے جواب دیا تھا یا حجاج جئت رسول اللہ ولمات الحجر، کہ میں حضور کے پاس آیا ہوں، پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ ظالم، یہ صحابی کا جواب ہے۔ تو ان جیسے لوگوں نے کیا جو حجاج کو اور یزید کو اچھا کہہ دیں، باقی امت مسلمہ میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ یہ 1957 میں آ کر ان لوگوں نے پھڈا ڈالا ہے، اگر یہ پھڈا ختم ہو جائے تو ہم کل بھی بھائی تھے، آج بھی بھائی۔ وما انت مسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، آیات سے عدم سماع النبی کی نفی ہوتی ہے۔ فما انت بمسمع من فی القبور میں کوئی نبی کا لفظ نہیں ہے، انک لا تسمع الموتى میں کوئی نبی کا لفظ نہیں ہے، کوئی نبی کی قبر کا لفظ نہیں ہے۔ یہ عام بندوں کی آیات کو تم نبی پہ فٹ کرتے ہو۔ میں چیلنج دعوے اور تعدی سے کہتا ہوں ان آیات میں تم مجھے نبی کا لفظ دکھا دو، میں تمہیں تمہارا منہ مانگا تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم سے سماع موتیٰ، سماع موتیٰ ہے عام مردے کا سماع، اس کی بات الگ ہے۔ میں حضور کے سماع کی بات کر رہا ہوں، عام مردے میں مجھے نہ الجھاؤ، نہ میں نے عام مردے کی بات کرنی ہے، میں نے بات حضور کی ہے۔ ہاں جب عام مردے کی کہو گے پھر ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن عام مردے والا مسئلہ اپنی جگہ، حضور کا سماع اتفاقی ہے، جو بات ہے وہی کریں، دوسرے عنوانات میں نہ اچھالیں۔ عذاب قبر، ثواب قبر، روح کو ہوتے جسم کو، یہ دونوں کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر نیکی کی ہے تو روح اور جسم دونوں نے کی ہے تو ثواب دونوں کو، اور نیکی گناہ کی ہے روح اور جسم دونوں نے تو عذاب دونوں کو۔
یہ نہیں ہوتا کہ غلطی کرے ڈوتری تے چٹی بھرے، نہ نہیں، یوں نہیں ہوگا بھائی۔ برزخی حیات کا مطلب کیا ہے؟ منکرین کہتے ہیں ہم برزخی کے قائل ہیں۔ وفات کے بعد جو پیغمبر کریم کو حیات حاصل ہے اس کے کئی نام ہیں، قبری حیات، اخروی حیات، برزخی حیات، کوئی بھی کہتے ہیں، وفات کے بعد والی زندگی کے کئی نام ہیں۔ لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے برزخی حیات کا مطلب ہی بدل دیا۔ یہ کہتے ہیں برزخ کا معنی ہے اوپر پنجرا ہے اور بندہ وہیں زندہ ہے، نیچے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ معنی امت مسلمہ ہمیں کسی نے آج تک نہیں کی۔ وفات کے بعد قبر میں زندہ ہے، قبری حیات کہہ دو، برزخی کہہ دو، اخروی کہہ دو، تینوں ٹھیک ہیں، لیکن جو لفظ بولو گے مطلب بھی وہی ہوگا۔ معراج کی رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی، اصلی جسم تھے یا کہاں تھے؟ تو بھائی اصلی جسم ہی تھے، حضور نے فرمایا میرے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی ہے، تو انبیاء اصلی جسم، اصلی روح کو کہتے ہیں۔ آپ کا نام؟ میں کہتا ہوں مجھے احسان ملا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ احسان کی روح ملی ہے، احسان کی قمیض ملی ہے، احسان کی بنیان ملی ہے، احسان کی جراب ملی ہے؟ خدا کے بندے، حضور نے فرمایا میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، تو انبیاء صرف روحوں کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم دونوں تھے۔ حوالہ چاہیے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ تیرا بھی محدث ہے، میرا بھی محدث ہے، وہ حدیث کی شرح کرتا ہے، حدیث، قرآن، فقہ سب کچھ بتاتا ہے۔ وہ اسی حدیث کی تشریح مرقات جلد نمبر 10 میں مشکات والی شرح میں کرتا ہے، انما تکون للاشباح لا للارواح، کا نماز روح اور جسم دونوں نے مل کے پڑھی تھی۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ والے دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر ہیں، اس جگہ پہ لکھتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ انبیاء کو اللہ لے کر گیا تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اجی تو پوچھ نا مفتی صاحب تو کیویں لے کے گیا؟ تو پھر رولا میرا ہے، میں نہیں لے کے گیا، اللہ لے کے گیا، جرا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 مقام پر کیسے تھے؟ یعنی پہلے قبر میں تھے، پھر بیت المقدس میں تھے، پھر آسمان پہ تھے؟ یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ حضور پاک گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے 3 مقام میں، ایک مقام میں قبر کی نماز تو مانی ہے، پھر آپ کو حیات پر کیا سوال ہے؟ 3 مقام میں ایک مقام تو قبر کی حیات ہے، وہ بھی مان لو۔ ادھر 3 مقام میں 3 کی گنتی آپ پوری مانتے ہیں، قبر کی حیات نہیں مانتے، تو پھر 3 نہیں 2 آنکھ لائے، پھر 2 کہہ دو۔ یہ جو پہلا نمبر ہے کہ حضور پاک گزرے، حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر حضرت موسیٰ بیت المقدس میں حضور کے ساتھ، پھر آسمان پہ بھی، تو ایک موسیٰ 3 جگہ کیسے ہیں؟ تو میرا سوال ہے حضور بھی تو ایک ہیں، یہ 3 جگہ کیسے ہیں؟ حضور پاک بھی تو ایک ہیں، یہ 3 جگہ کیسے ہے؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے، جو حضور کا ہے وہی حضرت موسیٰ کا ہے، کہ یہ 3 مختلف وقتوں کی بات ہے۔ پہلے قبر میں تھے جب حضور گزرے، پھر اللہ حضور کو بھی لے گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لے گیا، پھر یہ آسمان پہ بھی گئے ہیں اور وہ بیت المقدس میں بھی گئے ہیں۔ تو 3 نہیں ہے، ایک حضرت موسیٰ ہے، وقت 3 ہے، حضور 3 نہیں ہے، ایک ہے، 3 جگہ گئے ہیں، 3 وقتوں میں گئے ہیں۔ یہ تو کوئی سوال نہیں بنتا۔ قرآن کریم میں الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلام اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں درود شریف بارگاہ نبویہ میں فرشتے لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ خدا تو حج لے جائے۔ میں نے خط لکھا ہے مولوی احسان کو، لے تو ڈاکیا گیا ہے، مولوی احسان نے کیوں لکھے؟ تو ڈاکیا نے پہنچایا ہے۔ وہ اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، لے جانے والے تو فرشتے ہیں، تو لے کے جانا ہے؟ ہاں جی تو لے جا، چل تینوں وسعتے لے جا۔ خدا کے بندے، فرشتے اللہ کے کام میں مقرر ہے، تو فرشتوں کو حکم ہے، وہ لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہی فرشتے اللہ کے پاس اللہ کی عبادت لے کے جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق حضور کا درود حضور کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جڑا کم اللہ دے واسطے ہو اللہ دے کول، جڑا رسول اللہ دے واسطے ہو رسول اللہ دے کول۔ سبحان اللہ، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں اور میرے پاس میرا درود لے کر آتے ہیں۔ وہ نسائی شریف کتاب جس کو تو بھی پڑھ، سر پہ پگڑی باندھ اور میں بھی بڑھوں سر پہ دستار باندھوں۔ ان للہ ملائکۃ
सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मत सलाम, फरिश्ते ज़मीन में घूमते और मेरे पास सलाम लेकर आते। अच्छा फरिश्ता ले गया तो फिर की फरिश्ता पीपल पार्टी दे नऊज़ बिल्ला, तेरा कोई रोल है उस दिन? कैसी बात करते हो अल्लाह के बंदे। मैंने कहा ना कि जब बंदा दीन के खिलाफ आए ना फिर अकल खत्म हो जाता है। तो उसी अंदाजा लो ये साढ़े बिरामा दे के जैसे सवाल हाथ ने मैंने इन सवालात को टच दिया है, आप उस हयातुन नबी कोर्स का एक दफा मुतालिया तो करें। सुलह हुदैबिया में हुजूर पाक के पास हजरत उस्मान की शहादत की खबर पहुंची। हुजूर ने सहाबा से बैत ले ली। अगर दुरूद शरीफ हुजूर तक फरिश्तों के जरिए पहुंचता था तो हजरत उस्मान का दुरूद भी पहुंचता होगा, फिर हुजूर को पता क्यों नहीं चला? वाह, बड़ा तीस मार खानी सवाल है। अल्लामा खालिद महमूद रहमहुल्लाह ने मकाम हयात इसका जवाब लिख देते हैं। ठीक है, आप पढ़ लेना, मैं आपको सुनाए देता हूं। हजरत उस्मान मक्का गए, झूठी अफवाह आई कि वो शहीद हो गए। हुजूर ने बैत ले ली, आओ अपने भाई की शहादत का बदला लेंगे। हालांकि हजरत उस्मान तो आ गए, वो झूठी खबर थी। तो कहते हजरत उस्मान का दरूद हुजूर पर पेश क्यों नहीं हुआ? मेरा पहला सवाल है कि हजरत उस्मान कितने दिन वहां रहे? एक रिवायत में है कि सुबह गए और जोहर से पहले पहले वापस आ गए, करीब जगह है। हुदैबिया इतना दूर नहीं है खाना काबा से। हुदैबिया मैंने आंखों से देखा है, आजकल उसका नाम है शुमैसिया। अगर तेज घोड़े पे बंदा जाए तो 1 घंटे में आना जाना है। तो इतना दूर था जो आप दूसरों को ऐसे 2 नंबरी करके फंसा दो, ओ हुदैबिया, ओ मक्का, करीब है मेरा पुत्र, हम देख कर आए, दुनिया जानती है वहां। पहली बात तो यह है कि वो गए सुबह नमाज हुजूर के पीछे पढ़ के, अभी मिसलैन नहीं हुआ था कि वापस आ गए हैं, और इस दौरान तो नमाज का वक्त नहीं आया, दुरूद पढ़ा नहीं है, तो पहुंचता कैसे? पहले तो पढ़ना साबित कर दे, फिर असी पहुंचाना ही साबित कर देना। दूसरा जवाब, एक रिवायत यह भी है कि 3 दिन रहे थे। अब कहेंगे वो वाली रिवायत जड़ी खलोती है तो 3 दिन की नमाजों का सवाब क्यों नहीं आता? इसका जवाब भी है मेरे पास, मैं ये भी मान लेता हूं। आओ जरा सुन, मुझे ये बताएं, फज़ाइल अमाल में भी हदीस मौजूद है कि एक जगह सहाबा पड़ाव करने लगे और जमीन को खोदा, तवज्जो रखना, और वहां से किस सूरत पढ़ने के अंदर से आवाज आ रही थी? सूरत तबारकल्लज़ी, सूरत मुल्क। किसी की कब्र थी ना, तो हुज़ूर पाक को बुलाया गया। आका का नामदार ने देखा तो क्या फरमाया? इसको बंद कर दो, क़यामत तक पढ़ता रहेगा। अल्लाह किसी खुश नसीब की नेकी को कब्र में भी जारी रखते हैं। जब अफवाह आई ना कि उस्मान शहीद हो गए हैं, तो उनका दुरूद तो नमाज वाला आ रहा है। हजरत उस्मान भी उन खुशकिस्मत लोगों में है कि हो सकता है वफात के बाद, उनकी शहादत के बाद उनकी नेकी हुजूर पर पेश हो रही हो। अब ये नेकी वफात से पहले वाली है या वफात के बाद? इल्म गैब की कुंजी तो मेरे अल्लाह के हाथ में। तू रसूलुल्लाह को आलिमुल गैब मानता है कि वो समझते हो ये शहादत से पहले वाला है या बाद वाला है? दुरूद तो आ रहा था, लेकिन वो वफात के बाद वाला है या पहले वाला है, इस बात की इल्म नहीं था। काफिर झूठ बोल रहे थे। जब तक रब्बे करीम ने नहीं बताया, हुजूर ने बैत ले ली और काफिरों पे रोब पड़ गया। हजरत उस्मान आ गए और बात खुल गई। इतनी सी बात है, इस पर कौन से इश्काल? नंबर 3, ये हुजूर की वफात से पहले वाला दरूद पेश होने वाला है या वफात के बाद वाला? वफात के बाद पहले वाला है। तो पहले वाले का तू जवाब दे, तेरा सारा रोला तो वफात के बाद दा है। पहले वाला तो तू जवाब दे कि वो कैसे आता था। अपना मसला काट के तो मेरे गल पा देते हैं। चल लो जी, कितना आसान सवाल है। मुनकरीन हयातुन नबी कहते हैं, जब हजरत फातिमा ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पे गमज़दा होकर अशार पढ़े तो हजरत फातिमा को तो हुजूर ने जवाब नहीं दिया। आपके सलाम का जवाब कैसे मिलता है? मैं सवाल करता हूँ, कल कोई कह दे फ़िरौन के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा फेंका था, वो सांप बन गया था, हुजूर ने डंडा फेंका क्यों नहीं, और अबू जहल के सामने सांप बना क्यों नहीं? फिर दसो, तुझे की जवाब देना? हजरत मूसा का तो यहाँ हाथ जाता था, सूरज की तरह चमकने लगता था। मेरे आका नामदार के पास तो ऐसा मौजज़े की बात नहीं आई, तो क्या करोगे? जो कोई जवाब आप भी मुझे दो। ऐसा थे बंदे, कहाँ बैठे हो दुनिया में, कैसी बातें दुनिया में कर रहे। सवाल यह है कि करामत होती है, करामत, और मौजज़ा होता है। खर के आदत फेल नबी के हाथ पे जाहिर हो, वो अल्लाह की तरफ से होता है। नबी अपने इख्तियार से नहीं, अल्लाह के इख्तियार से पेश करता है।
اللہ چاہے ظاہر ہو، اللہ نہ چاہے نہ ظاہر ہو۔ اور ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے، وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ چاہے ظاہر ہو، اللہ نہ چاہے نہ ظاہر ہو۔ 7 کنویں میں ڈال دیا ہے بھائیوں نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور باپ کو آ کر کیا کہا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا، اور وہ پریشان ہے۔ اور او مصر سے 1000 کلومیٹر دور سے حضرت یوسف نے قمیص بھیجی ہے، اور یہاں بیٹھ کے والد کہتا ہے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ قریب میں کنویں میں ڈالے ہوئے بیٹے کی تو خبر نہیں ہے اور 1000 کلومیٹر دور کی پتہ چل گئی؟ بھائی رب چاہے جب دے دے، جس کو چاہے دے دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کو جو سلام کا جواب قبر سے آیا ہے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو، وہ تمہیں چبھ رہا ہے؟ میں حیران ہوں، خود کو دیوبندی بھی کہتے اور حضرت مدنی دیوبند کے شیخ الحدیث سے بغض بھی ہے۔ کیسا سوال ہے؟ کیسا دیوبندی ہے ایک بندہ کہ میں پولیس والا ہوں اور اپنے تھانے سے اس کو بغض ہو، میں پولیس والا ہوں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف پولیس سے بغض ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاکستانی اور پاکستان سے نفرت بھی ہو، میں مسلمان ہوں اور مذہب سے نفرت بھی ہو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سلام کا جواب ہے یہی چبھ رہا ہے۔ سنو، حضرت مدنی کی یہ کرامت ہے، اللہ چاہے ظاہر کر دے، نہ چاہے نہ کرے۔ باقی رہا حضرت فاطمہ نے قبر پہ جا کے شعر پڑھے ہیں، تو جرت کر قبر پہ جا کے شعر پڑھنا ثابت کر دے، تو جرت کر، بسم اللہ اس میں قبر لے آ۔ جھوٹ بولتا ہے؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت خاتون جنت کا شعر ہے کہ میرے والد کی وفات کے بعد میرے ابو کی جدائی کے وہ غم مجھ پر آئے کہ اگر یہ غم سفید دن پہ آتے تو کالی رات بن جاتا۔ یہ اما فاطمہ نے ابا کی جدائی ذکر کی ہے، خبر پہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا میں بات کی ہے، اور تم نے کہاں سے کہاں معاملہ بنا دیا۔ سوال سب سے پہلے حیات النبی کا انکار کس نے کیا تھا؟ بابا پہلا انکار تو میں نے کہا حجاج جیسے ظالم نے، جس نے 1,20,000 آدمی کا قتل کرایا، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق، یہ اس کا حال ہے۔ تو ان جیسے بندوں کو پھر بیکندی ایک وہ تھا رافضی بادشاہ تھا، اس نے کیا تھا، اور اس طرح معتزلہ کوئی فرقہ تھا، ضالہ فرقہ جس پہ امام بخاری بھی رد کرتے ہیں، ان نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد 1957 میں ہمارے ان بیچاروں نے کیا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے انکار ہیں، اللہ پاک ہمیں انکار سے بچائے، شریعت ماننے والا۔ خطبہ صدیق اکبر سے قبر فی الحیات فی القبر کی نفی ہوتی ہے، انا للہ۔ آپ کو پتہ ہے خطبہ صدیق اکبر کی پوری روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب صفحہ 517، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے، ورقے کی بائیں سائڈ اٹھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آدھی بات سناتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں میں اعلان کیا تھا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، اگر تم لوگ حضور کی عبادت کرتے تھے تو سنو حضور پاک فوت ہو گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو، یقیناً کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ حی القیوم ہے۔ اتنی بات کر کے بعد ٹھپ، اگلا جملہ نہیں سناتے، ایسے پی جاتے ہیں جیسے میں نے انہیں پیپسی لے کر دی ہو، پی جاتا وٹ لے، کسی نے دینا ہی کوئی نہیں۔ آگے بھی ابو بکر صدیق نے کوئی جملہ آگے روایت میں ہے، اسی روایت میں ہے، اسی صفحے پر ہے، ایک ہی حدیث میں، ان نالوں میں جڑا کھلوتے ہیں، وہ حیات النبی کا لفظ ہے، وہ نہیں سناتے۔ گل پوری نہیں ہوئی میرا پتر، ادھوری ہوئی ہے۔ مجھے ایک ایک چیز کا تمہارے بارے میں، اس طرح کے سوالات کے بارے میں تجربہ ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، اماں فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا اسی حدیث میں، اسی صفحے پر، فرمایا لوگو والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، میرے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، حضور پاک پر دوسری موت نہیں آئے گی۔ دوسری موت کون سی ہے؟ نیچے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، اس کی تفسیر لکھی ہوئی کہ وَالْأَحْسَنُ أَن يُقَالَ أَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْقَبْرِ لَا يَتَعَقِّبُهَا مَوْتٌ بَلْ يَسْتَمِرُّ حَيًّا وَالْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ، یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں بتائیں گے وہی صفحہ ہے، کوئی اور ہی صفحہ کو نہیں اتھا ہی کھلو دیا۔
کہ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ لوگوں کا تو سوالات و جوابات کے بعد روح کا تعلق خفیف کیا جاتا ہے کہ یا نیک ہے تو ثواب، برا ہے تو عذاب، اس کو دوسری موت کہتے ہیں۔ کہ نبی کا مسئلہ یہ نہیں ہوگا، پیغمبر قبر میں ہمیشہ زندہ رہیں گے جیسے باقی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ خطبہ صدیق اکبر کا پورا حصہ ہے۔ پورا حصہ سناؤ، پورا ابو بکر مانو، ادھورا ابو بکر نہیں ماننے دیں گے، پورا ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حیات النبی کا انکار کرتی تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہی دونوں سوال مرزا ہی کرتے ہیں کہ ہم عائشہ ختم نبوت کی کون کرتی اصا انہوں نے دین نمو نمت تھا جن پہاڑوں لت تھا۔ اوے اما رضی اللہ عنہ حیات النبی کا انکار کرتی تھی۔ کتنے لاکھ روپیہ مجھ سے انعام لینے، جرت کرے وہ بندہ اپنا نام پیش کرے اور اس دھرتی پر صحیح روایت سے مجھے ثابت کر دے، جھوٹ بولتے کذاب ہے۔ اما رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے سما کا انکار کیا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المناقب باب من قتل بدرا، ابو جہل کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بے ایمان عذاب میں مبتلا ہے، وہ کیسے سنتا ہے، وہ تو عذاب میں رگڑا ہوا ہے۔ وہ کافر اعظم کی بات کو اٹھا کر نعوذ باللہ تم حضور پر لگاتے ہو۔ یہ اما عائشہ کا بیٹا ہے، یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ جو اما نے کہا ہے میں اما کی بات کو اما کی بات حق کہتا ہوں، لیکن اما نے حضور کا انکار نہیں کیا۔ بے شرم، تجھ میں حیا ہو نا تو اما عائشہ پر جھوٹ نہ بول، بلکہ بتا۔ امام سمہودی نے وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی زور سے میخ بھی ٹھونکتا تو اما فرماتی روزہ سے دور جا کر کرو، پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف نہ دو، اما کی پوری بات کرو۔ اما رضی اللہ عنہ پر الزام، حلالی بیٹا ماں پہ الزام نہیں برداشت کر سکتا۔ کیا یزید کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں؟ کچھ کہتے ہیں یزید کا دفاع نہیں کریں گے تو حضرت معاویہ کا دفاع نہیں ہو سکتا، کچھ کہتے ہیں مولانا عبدالستار توسوی کا موقف یہی تھا، اس بارے میں کیا ہے؟ شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول ہیں، مولانا عبدالستار توسوی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر پہلی بیعت میری انہی سے۔ جھوٹ بولتے ہیں میرے شیخ پر۔ حضرت توسوی کا نظریہ یہ تھا، خیر المدارس ملتان میں مجھے آج بھی یاد ہے، حضرت سے سوال ہوا یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اکثر سریکی میں بیان کرتے تھے۔ حضرت نے پرچی پڑھی تو فرمایا یزید دا اہل و سنت نال کوئی تعلق کہیں نہیں۔ یہ حضرت کے لفظ ہوتے تھے کہ یزید کا اہل و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تم حضرت توسوی کا بڑا نام دیکھ کے اس کو یزیدی بنانے کے چکر میں بیٹھے ہو۔ اتنا زیادہ یزید کی محبت ہے تو اپنے بچے کا نام یزید رکھ لو، تو خود تو انو اسی ابو یزید آکھنا ہے، پھر جرت کریں بسم اللہ کسی کا نام یزید رکھ دو۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو بھائی۔ باقی یزید کا دفاع کرنے سے حضرت معاویہ کا دفاع ٹوٹتا ہے؟ جی نہیں، اتنا کچا دفاع حضرت معاویہ کبھی نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ یزید کا دفاع حضرت معاویہ کا دفاع نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے تو یزید کو جب لکھ دیا تھا نا، اور ساتھ شرطیں بھی لگائی تھی کہ یہ نہ کرنا، جس میں حضرت حسین سے مقابلہ بھی منع تھا، اس نے اپنے باپ کی نہیں مانی، ہم اس کی کیوں مانیں؟ اور یزید کے لیے میرا موقف وہی ہے جو حضرت امام حسین کا تھا۔ بس کوئی پوچھے نا یزید دے بارے کی خیال ہے، تک جیڑا حضرت حسین دا خیال ہے وہی ساڈا خیال ہے، باقی ہم یزیدی نہیں ہیں۔ بابا مجھے بتائیں، بیٹے کی غلطی باپ پہ آتی ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کون تھا؟ تو پھر وہ نوح علیہ السلام پہ اس کا کفر آئے گا، تو یزید کا فسق حضرت معاویہ پہ کیوں جائے گا؟ جیب رکھو، یزید دے مسئلے نو لے کے بیٹھے، بالکل غلط مسئلہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیمت دے دیں، کچھ ہے تو دے دیں جو ساری۔ مطمئن کرنا میرا کام نہیں ہے، میرا کام سنانا ہے۔ مطمئن جانے تو خدا جانے تو ہوں میں نہیں کوئی شکنجا کھلوتے کہ میں مطمئن کر دیں۔ میں تو 2 گھنٹے ہو گئے مجھے بولتے ہو، تم ابھی مطمئن نہ ہو؟ تسی آنکھو کہاں چٹے تو میں ان کی میں ثابت کرا پھر۔ مفتی صاحب شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ کہو اے اللہ میری شادی کرا دے، یہ وظیفہ اللہ علم۔ اچھا جس دی شادی نہیں ہوئی وہ کرن واسطے پریشان ہے، جس دی ہو گئی وہ کر کے پریشان ہے۔ اس آگے شادی اس واسطے ہوتی ہے بھی کر کے سمجھ آوے بھی کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھائیو
2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ो और अल्लाह से मांगो, ए अल्लाह मेरी अच्छी जगह शादी करा दे ताकि मैं अपना ईमान पूरा कर सकूं, इंशाअल्लाह ताला रब खैर करेगा। अल्लाहुम्मा ज़व्विजनी खैरा, अल्लाहुम्मा ज़व्विजनी खैरा, ऐ अल्लाह मेरा खैर के साथ, अच्छाई भलाई के साथ शादी फरमा। ठीक है, नौकरी का होना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं नौकरी फिर छोकरी फिर बताएं, गलत कहते हैं भाई, नौकरी तो फिर छोकरी। जब मेरी पहली शादी हो रही थी तो मुझसे पूछा उनकी फैमिली वालों की तरफ से, भी आप नौकरी है? मैंने कहा जी कोई नहीं है, मेरे पास सीवी है, मैं कर सकता हूँ, आला से आला जॉब कर सकता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक पढ़ा है, नहीं करता नौकरी, मैं गली गली हुजूर की नौकरी करूँगा, गली गली हुजूर की दिन की बात फैलाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करनी, बच्ची देनी है तो दे दो, तो नहीं देनी तो जज़ाकल्लाह। हम झूठ बोलने वाले साड़ी ब्रेक शरेक कोई नहीं, ऐ राजी कर लो तो ऐसे सीधे सीधे जाने हैं भाई। मेरी तो एक नहीं 3 हो गई है। सच बोलना सीखो, नौकरी चौकरी वाली बात नहीं होगी। वो बंदा कहाँ है जिसने कहा गिरोट जो बुलाओ तो सही उन्होंने। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, कुछ रातों के बाद शब बारात आ रही है, इसके मुतालिक बता दें। शब बारात के मुतालिक ये है कि रात की इबादत और सुबह के दिन का रोज़ा ये मुस्तहब के दर्जे में, फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत लाजिमा नहीं है कि जो नहीं करेगा वो गुनाहगार है। एक अच्छा तरीका है, रात को कुछ हिस्सा इबादत कर लें और अगले दिन का रोज़ा रख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप शब बारात को ईदों की तरह मनाएं, ढोल ढमक के लेकर आएँ, इधर उधर के मामलात, ये सारे जो हैं बाबा ये खराफात हैं, इसका दिन से ताल्लुक़ नहीं। बाकी जितना है उतना हम मानते हैं। जो इतने लंबा सवाल, वाक़या मेराज से मुताल्लिक़ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम देखा गया, मिसाली सफ़र था, हकीकी था। आप अलैहिस्सलाम ने एक को सलाम दिया, उन्हें जवाब नहीं दिया, वो शराब पीती थी, बुढ़िया थी, फितरत के मुताबिक था, मिसाली थे, हकीकी हज़रत। मेरे भाई वाक़या मेराज 2 है, मनामी भी है और यक़ज़ानी भी है। मनामी का माना हुजूर को नींद में मेराज कराई गई, हम वो भी मानते हैं, जो ख्वाब वाला हिस्सा है जो आप बता रहे हो। और हकीकी और यकजानी का माना है जागने हालत में हुजूर को ले जाया गया, हम ये भी मानते हैं। तो दोनों मानो, एक को मान के एक का इनकार नहीं करो। तहरीक इंसाफ वाले कुछ लोग उलमा के खिलाफ उलमा के खिलाफ जो बात करते हैं ना, नाराज ना होना, उसको ज़रा अपने सिलसिला नसब पे गौर कर लेना चाहिए। जो उलमा को गाली दे ना, उसे ज़रा सिलसिला नसब तलाश कर लेना चाहिए कि इसका सिलसिला नसब क्या है। कुछ लोग कहते हैं फलां मौलवी ने नाम लिखा है कि उसने तलाक उठा कर का मसला बयान करता हूँ। जिस मौलवी ने आपने उस मौलवी का नाम लिखा है ना, यदि कोई जुर्रत करे हमसे बात करे, मैं दिन में तारे ना दिखा दूँ। नाम में हयात है और अकीदे में ममात है। जी सुभान अल्लाह। ना पूछो तो हयात, हैदर हयात, ना पूछो तो हयात, ते अकीदा पूछो तो ममात। लो जी, या अपना नाम बदल या अपना अकीदा बदल। ऐसी बातें आवाम के सामने ठोंके हुए हैं दुनिया। मुझसे इसकी बक्कर में इसके साले ने गुफ्तगू तय की, ये बक्कर का रहने वाला है, अल्लाह नवाज अवान ने तय की और वहाँ से दौड़ाया। अजी तुसी बस मैनू रिश्ता दे दिता बहुत है, मैं तुहाडे आके तो मुनाजरा नहीं करना मुफ्ती अब्दुल वाहिद नाल। मैं यही पूछता ना कि कुरान कहते हैं मुर्दा न कहो, तू कहता है मुर्दा है। कुरान कहते हैं जिंदा कहो, तू कहते हैं जिंदा नहीं है। कुरान कहते हैं समझ नहीं आएगी मानो, और तू कहते हैं मुनाजरा करो, समझा के दिखाओ। क्यों मुल्ला जी तेरी इस आयत पे अमल क्यों नहीं है? इसलिए उनकी टांगें कांपती हैं या कांपे टांगती हैं। हाँ, दोनों ही है ना जो आजकल चल रहा है। इस पर भी एक जुमला कह दो, मुझे इस मसले पर बिलावल से कोई इख्तलाफ नहीं है कि उसने कांपे टांगना कहा है। ये कांपे टांगना, ये जुमला कह देना इतना जुर्म नहीं है जितना सिलेक्टेड के मुंह से खातिमुन नबीयीन नहीं निकल सका। उसे डूब मरना चाहिए कि रिसालत माब के लिए खातिमुन नबीयीन का लफ्ज नहीं निकला। और इतराज उस बच्चे पे करते हैं जिसको उर्दू बोलना अभी कुछ अर्सा शुरू हुई है। मुफ्ती साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र करीब हमारा सलाम सुनते हैं, मैं इस पर दलील दे चुका हूँ। हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को तकाबुल में हज़रत लखनवी ने क्या फरमाया? हज़रत लखनवी का आप उठा लें, फितना इब्न सबा वो आपको समझाए देंगे। मुफ्ती साहब कब्र के पास बैठकर कुरान पाक पढ़ना जायज़ है बाबा, सुन्नत है। हम पहला रकू शुरू पढ़ते हैं बकरा का, फिर आखिरी रकू पढ़ते हैं कब्र के सिराने और पाँव की तरफ। तो कैसे? मुफ्ती साहब ममातियों के पीछे नमाज
بابا جو بندہ کہ رسول اللہ قبر میں زندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ مردہ ہے، قبر کے قریب حضور سلام نہیں سنتے، تم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں نہیں اجازت دے سکتا، اپنی گردن کو جہنم کا پل نہیں بنوا سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں کھلا میں آج کہہ دوں بھائی ہوتی ہے تم پڑھ لو، تسی پڑھ لینا تو میری گردن جہنم دا پل بڑھنا، میری گردن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں جی آپ پڑھ لیں، میں کوئی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، آل حق آل سنت والجماعت بندہ ڈھونڈو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ حضرت خضر علیہ السلام جو نبی تھے ان کے بارے میں مشہور ہے، زندہ ہیں، کچھ کہتے نہیں آسمان پہ ثابت ہے یا نہیں ہے، دونوں قول ہیں، لیکن صوفیاء کی بحث ہے، ہمارے مطابق ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، تحقیقی قول یہی ہے، لیکن اس کے خلاف یہ جو صوفیاء بتاتے ہیں یہ گنجائش ہے اس کی، تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک پہلو مانے اور دوسرے کا انکار کرے تو آپ کفر کے فتوے ٹھوک دیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دس تو پھر کوئی اور سوال بھائی کہ مطمئن کر کے جانا ہے آپ نے۔ اور میں ایک بات مزید آپ بھائی ایک منٹ تشریف رکھیں، اتنے بندے لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس پین نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر لکھ کر لائیے، توجہ، جلسے میں اٹھ کر خرابی نہ کیجیے، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کر رہا ہوں، لکھ کر بھیجیے، میں کہاں بھاگ رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ، آپ مجھے دیکھیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، سوال لکھ کر آپ کریں، جواب میں دوں گا، میں نے کس سوال پر کوئی دوڑا ہوں؟ آپ کے گھر آیا ہوں، دوڑنے والا کسی کے گھر آتا ہے؟ تو جلسے میں اٹھ کر بات کرنا مناسب نہیں ہے، آپ تو بزرگ آدمی ہیں، اللہ آپ کو آداب عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سب کو کہتا ہوں، آپ کی جیب میں موبائل ہے، اپنی موبائل پر ٹھیک چیزیں دیکھو، گناہ کی چیزیں نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس موبائل پر تم نے غلط بدنظری کر لی نا، اور ہاتھ کا غلط استعمال کیا، یہ ٹچ کرنے میں، میسج کھولنے میں، ویب سائٹ کھولنے میں، تو پھر یاد رکھو اللہ پاک سورت نمبر 36 سورت یاسین کے رکوع نمبر 4 میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر قیامت کا دن تم نے جو قیامت کا دن پانا ہے تو اس میں منہ پر مہر ہوگی، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، تو آج موبائل پر غلط ہاتھ آپ نے لگایا تو کل قیامت میں جواب دینا ہوگا اور اس کی گرفت ہوگی، اس پر اللہ سے معافی مانگیں تاکہ قبر سے پہلے معاملہ صاف ہو جائے۔ اور اگلا جملہ، اگر ٹھیک استعمال ہوتا ہے ہاتھ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہماری گفتگو براہ راست چلتی ہے، مفتی عبد الواحد قریشی لکھیں، فیس بک پر 1.3 ملین فالوورز آپ کو ملیں گے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے، تو آپ لائیے، مجھے دکھائیے، آپ اس طرح کی جو ہے نا فیس بک استعمال کرتے تو آپ لائک کیجئے، آپ کو روزانہ کے لیکچرز ملیں گے، اور اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو مفتی عبد الواحد قریشی یوٹیوب پر لکھیے، آپ کو یوٹیوب پر انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گا، سوال پورے کا پورا جواب بھی سمجھ آ جائے گا، جس مسئلے پر آپ دیکھنا چاہیں مفتی عبد الواحد قریشی لکھیں، آ جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی پوچھتے ہیں باغ فدق کے بارے میں مسئلہ سمجھا دیں، اللہ ان کو خوش رکھے، انہیں پرچی لکھی ہے، میں کہتا ہوں پرچی لکھ کر پوچھے، میں بتاتا ہوں، میں نے اس لیے اپنے سوال کو لمبا کیا تھا کہ وہ لکھ لیں، وہ لکھ رہے تھے۔ باغ فدق کیا ہے؟ فدق ایک زمین ہے، اس میں ایک باغ ہے، وہ باغ رسول اللہ کو بغیر جنگ کے ملا ہے، جس کو کہتے ہیں مال فے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اس کی کھجوروں کو ایسے تقسیم کی کہ اپنے پورے گھر میں وہ تقسیم ہوتی تھی، توجہ میری طرف رکھیں، آپ علیہ السلام نے ایسی تقسیم کی۔ رسالت مآب علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے ویسے کی۔ حضرت اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سوال کیا خط لکھ کر کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی میراث میرے نام کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ فاطمہ بیٹی، آپ کو زمین چاہیے تو میری کسی زمین پر انگلی رکھیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ حصہ جو آپ مانگنا چاہ رہی ہیں تو آپ کے والد اور ہمارے پیغمبر کا یہ فیصلہ ہے، آپ یہ فیصلہ حضرت عباس سے بھی پوچھ سکتی ہیں، حضور کے چاچو جان، اور اپنے خامد، اپنے سرتاج حضرت علی المرتضی سے پوچھ سکتی ہیں۔ حضور نے فیصلہ کیا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث
वला नूरसु मा तरकनाहु सदका, जो चीज हम छोड़ जाएं न वारिस बनाते हैं न वारिस बनते हैं, हम नबी हैं, वो उम्मत के हक में सदका होती है। तो आप हुजूर का फैसला कायम रखना चाहती हैं या उसको तोड़ दूं? तो अम्मा जान राजी हो गई। अम्मा जान ने फिर कोई बात नहीं की। तो आप क्या चाहते हो, अबू बकर हुजूर के फैसले को तोड़ देते? बोलिए। अम्मा को सामने हदीस आ गई, बात पूरी हो गई। अगला 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 सवाल, तवज्जो। जो जालिम कहते हैं कि अम्मा फातिमा का हक अबू बकर खा गया था, आओ मैं तुमसे सवाल करने लगा, मुझे बताओ हजरत अबू बकर के बाद चौथे नंबर पर हजरत अली की हुकूमत आई या ना आई? बोलते नहीं है, आई या ना आई? कितने साल? 4.5 साल। और 6 माह हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत है। कुल कितना अरसा हो गया? 5 साल। बाग फदक दरिया बहा गया था, जमीन निगल गई थी या कायम था? तो आज तक कायम है। तो हजरत अली ने अपने दौर में अपने बेटों को बुला के क्यों नहीं कहा, बेटा हसन हुसैन आओ आओ तुम्हारी माँ का हिस्सा तुम्हारे नाम करता हूं? हजरत अली ने क्यों नहीं किया? बच्चों तो मुझे जवाब दे। एक ही जवाब है कि हजरत अली उल मुर्तजा हुजूर के फैसले को जानते थे, उन्होंने कायम रखा। अबू बकर के फैसले को अली ने कायम रखा। अब तेरे दिल में मोहब्बत हैदर है तो तू भी अबू बकर और हुजूर के फैसले को कायम रख, अली उल मुर्तजा की तरह। अबू बकर खा गए, शर्म नहीं आती? जिसने पूरी जिंदगी जान माल वक्त औकात औलाद पैगंबर पे कुर्बान कर दी, वो खा गया। जालिमो, अगर मीरास में हक होता तो अबू बकर अपनी बेटी को तो दे देता। अम्मा आयशा भी तो हुजूर की बीवी थी, चौथा हिस्सा उनका बनता था। उसने बेटी को दिया नहीं दिया, तो फिर सिर्फ हजरत फातिमा का नाम लेकर अहले बैत पे झूठ क्यों बोलते हो? अहले बैत मेरा ईमान का हिस्सा है, इनकी जूती की तौहीन वाले को मैं बेईमान समझता हूं। लेकिन इसका क्या मतलब कि अम्मा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के इस मसले को यूं उठा लिया जाए? अगर अबू बकर पे एतराज आएगा तो हजरत अली पर भी आएगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अगला जुमला एक और भी एतराज करते हैं। वो कहते हैं अगर हुजूर की मीरास किसी वारिस के पास नहीं जाती तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर के हुजरे में क्यों रहती थी? फिर ये क्यों रहती थी? मैं कहता हूं बच्चों, तुम्हारा भी दिमाग 420 के चक्रों में इधर उधर हो गया है। ये हुजरा हुजूर ने अम्मा आयशा को दिया हुआ है। दलील 22वें पारे का पहला सफा, सूरत नंबर 33, सूरत आज़ाब, आयत नंबर 34। वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा। ए पैगंबर की बीवियों, वज़कुरना, याद करो, मा युतला, जो तिलावत होती है, फी बुयूतिकुम, मुज़क्कर का लफ्ज़ नहीं, फी बुयूतिकुन्ना, जमा मुअन्नस मुखातिबा, जो तुम बीवियों के अपने घर हैं। पता चला ये घर हुजूर ने अपनी बीवियों को हदिया किए हुए थे, इनमें मीरास जारी भी नहीं हो सकती। और इधर उधर की बातें कर करके लोग पता नहीं रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस तरह एतराज़ात के लिए कराते हैं। बात वो करें जो अकल लगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपने बाग़े फदक पर कोई सवाल अब करना नहीं है। ये भी मेरे मामलात सामने होते हैं। कुछ देवबंदी कहते हैं बरेलवी काफिर है, बरेलवी कहते हैं अहले हदीस काफिर है, अहले हदीस कहते हैं देवबंदी काफिर है। मुसलमान कौन है? कोई हम नहीं कहते बरेलवी काफिर है, कोई हम नहीं कहते अहले हदीस काफिर है, और कोई अहले हदीस हमें नहीं कहते कि तुम काफिर हो, और हम उन्हें नहीं कहते तुम काफिर हो। अपनी तरफ से बच्चों ने अपने घर में बैठ के बना लिया और हमें बता दिया। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह दे भेदा तो चर्रो ते मैं खेदा। यही बात है। अपनी तरफ से ठोक के बैठे। किसने अहले हदीस ने कहा देवबंदी काफिर है, या किस देवबंदी ने कहा अहले हदीस और बरेलवी काफिर है? हाँ, मखा से उम्मत को लड़ाने के चक्रों में बैठे हो। पबजी गेम खेलना कैसा है? अब्बा जी की खिदमत करो और अम्मा जी की खिदमत करो। तुम्हें पबजी की पड़ी हुई है, बचो इससे। हजरत साहब 40वां वगैरह हुआ है या नहीं हुआ, कुल हुए भाई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ईसाले सवाब करना साबित है, लेकिन उसको 30वें दिन का पाबंद बनाना और 40वें दिन का पाबंद बनाना शरीयत में कहीं नहीं है। इसलिए हम इन चीज़ों के कायल नहीं है। सवाब आप किसी वक्त भी ईसाल के तौर पे कर सकते हैं। उस्ताद जी कहते हैं लोग कुरान को समझने के लिए लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, जुमला कैसा है?
قرآن کو نہ سمجھنے پہ لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، سمجھنے سے تو لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن سنائیں، یہ نہ ہو کہ قرآن کے چکر میں وہ کوئی اور مسئلے بتاتے پھریں۔ حضرت جی رافضی کو ووٹ دینا کیسا ہے؟ میں تو قائل نہیں ہوں، رافضی مر جائے تو تعزیت۔ جو بندہ پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت کو غلط کہے میں اس کی تعزیت نہیں کرتا۔ جو نبی کی اہل بیت کو غلط کہے یہ مسلمان ہے؟ جو پیغمبر کے صحابہ پر انگلی اٹھائی یہ کیسا اسلام ہے؟ حضور پاک کے یارانے کا نام صحابہ ہے، حضور کے گھرانے کا نام اہل بیت ہے۔ ہم یارانے کے بھی قائل ہیں، گھرانے کے بھی قائل ہیں۔ میں پیغمبر کے صحابہ کے منکر کو بھی بے ایمان کہتا ہوں، پیغمبر کے اہل بیت کے گستاخ کو بھی ملعون کہتا ہوں۔ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، پردے کی پابندی اور شریعت کے احکام کے مطابق جا سکتی ہیں، جانا جائز ہے۔ اگر وہ اپنی ماں کی قبر پہ جائے، بیٹے پہ جائے، باپ پہ جائے، شوہر کی قبر پہ جائے، لیکن ادھر جا کر قبروں کے سجدے نہ کرے، ادھر جا کر گناہ اور بدعت کے کام نہ کرے، اس لیے علماء روکتے ہیں کہ نہ جاؤ۔ اگر وہ جاتی ہے صرف عبرت پکڑنے کے لیے تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی جانا ثابت ہے، تو اس لیے منع نہیں ہے، لیکن عبرت کی حد تک جائے، ایصال ثواب کی حد تک جائے۔ آج کل لوگ ختم قرآن کراتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، شریعت پتہ نہیں یار، لوگ ختم قرآن کراتے مٹھائی بانٹتے تو ٹھیک ہے، اس پہ کون سا مسئلہ ہے، لیکن پوری بات کرو تاکہ میں بتاؤں۔ کہیں قرآن پاک پڑھا گیا اور لوگوں نے مٹھائی کھلائی ہے تو یہ کون سا منع ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، لیکن پوری بات کریں۔ مجھے آپ کے سوال کی بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے آدھے سوال کا آدھا جواب۔ ساجی جس گھر میں فوتگی ہو جائے، کوئی چیز کھلائے، فوتگی کے موقع پہ تعزیت پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں، کیسا ہے؟ میں یہ بات آج نہیں کر رہا تھا، میں اس عنوان پہ تھا۔ تم میری رگ چھیڑ رہے ہو سیاسی باتوں پہ، چلو سنو میں پوری سناتا ہوں۔ جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس گھر میں کھانا دینا چاہیے تاکہ وہ بیچارے غم میں مبتلا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان کے غم کو ہلکا کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برادری کا کھانا دو، سارے مل کے کھائیں گے، آخر میں پیسے دے کر جائیں گے، یہ ڈرامے بازی ہے۔ فی سبیل اللہ دو، مفت دو، اللہ کے لیے دو، للہ فی اللہ دو، للہ دو یعنی اللہ کے لیے دو، للہ انٹرچینج نہیں، ٹھیک ہے؟ آج سانو آگے للہ تو لہ اسی اتو لہ خدا بچاوے ان خراب رستہ توبہ توبہ توبہ، تو للہ اللہ کے لیے کریں، للہ انٹرچینج کے لیے نہ کریں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے ان کے گھر دیں، برادری کی روٹیوں ووٹیوں کے چکر سے میں دور ہوں بابا۔ لوگ وہاں پر بیٹھ کر سیاسی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کیسا ہے؟ سیاست دنیا کی بات ہے؟ سادے بندے ہو تو۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، اجعلنی علی خزائن الارض، اسلامی سیاست تو انبیاء کی میراث ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر عن بنی اسرائیل، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ کہے لوگو انبیاء کرام آتے، وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاستدان بھی ہوتے، ایک نبی فوت ہوتا، دوسرا نبی بھی ہوتا، اسلامی سیاستدان بھی ہوتا۔ آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا، بولیے جس کا عقیدہ ختم نبوت کے حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد نبی تو نہیں پیدا ہوگا، تو اسلامی سیاستدان بھی نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، میرے بعد میرے علماء خلیفہ بن کے آئیں گے۔ یا رسول اللہ ایک دو ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں، فَيَكْثُرُونَ، کئی ہوں گے۔ تو اس لیے علماء کرام کو سیاست یہ پیغمبر کی میراث ہے۔ اگر نبی سیاست، نبی کا وارث عالم سیاست کی بات کرے، مسجد میں کرے پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ نبی کی میراث ہے، منبر پہ کرے پھر بھی صحیح ہے کیونکہ نبی کی میراث ہے، مدرسے میں کرے پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ نبی کی میراث ہے۔ جیسے تبلیغ نبی کی میراث ہے، تدریس نبی کی میراث ہے، تعلیم نبی کی میراث ہے، تجوید نبی کی میراث ہے، مدرسہ و مسجد، منبر و مصلی و خانقاہ اللہ اللہ سکھانا نبی کی میراث ہے، ویسے اسلامی سیاست بھی نبی کی میراث ہے۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، حضور کا فرمان بھی کہتا ہے۔ تو اس لیے اسلامی سیاست کی بات عالم دین کرے، صد سلام ہے اس کو، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تم بار بار پوچھ رہے ہو بابا میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، میں مولانا فضل الرحمان کا ادنا خادم ہوں، تھا اور رہوں گا۔
آپ یہی پوچھنا چاہ رہے تو آپ کو مل گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے عقیدے کا نظریہ ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جڑا اللہ کے علاوہ کسی اور نو منی کھلوتا ہے تو اسی نماز پڑھنے واسطے گا۔ سبحان اللہ۔